السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہمارا سلسلہ جاری ہے دین سیکھو اور سکھاؤ۔ اس کے لیے ہم کافی کوشش بھی کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، گلی گلی گھر گھر جاتے ہیں، لوگوں کو دعوت دین دیتے ہیں اور تبلیغ کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں کوشش کرتے ہیں کہ انہیں دین کی طرف لایا جائے۔ اور اسی کو لے کر ہم نے سوشل میڈیا کا بھی استعمال کیا ہے۔ یوٹیوب پر ہمارے یہ ویڈیوز آ رہے ہیں برابر، دین سیکھو اور سکھاؤ۔ اسی کے حوالے سے ہم لوگوں سے ان کے ذہنی معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں دین کی کتنی سمجھ ہے، کتنی نالج ہے۔ ہمارے ساتھ میں ایک بھائی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ کا نام؟ شاہ نواز قریشی۔ شاہ نواز بھائی، کہاں رہتے ہیں آپ؟ گزرولا چوپلا۔ ماشاء اللہ۔ ہمارا سلسلہ جاری ہے، آپ کو میں بتا دوں، آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہم گھر گھر گلی گلی جا کے نوجوانوں سے ملتے ہیں، ان کے ذہنی معلومات ٹٹولتے ہیں کہ دین کو کتنا سمجھتے ہیں یا دین میں ہماری کتنی دلچسپی ہے۔ آپ کی اجازت ہے اسلامک سوال کر سکتا ہوں؟ جی جی۔ ماشاء اللہ۔ میرا آپ سے جو سب سے پہلا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 2۔ اچھا۔ اور حضور علیہ السلام کتنے بیٹے تھے؟ حضور السلام کے بیٹے؟ جی جی۔ چلیے، نہیں پتہ کوئی بات۔ ناظرین اکرام، آپ اس کو کمنٹ کر کے بتائیں کہ بھائی نے یہ جواب ٹھیک دیا ہے یا غلط دیا ہے۔ انشاءاللہ اگر اس کے اگلی ویڈیو میں ہم اس کو بتائیں گے۔ پھر اب یہ بتائیے کہ وضو میں کتنے فرائض ہوتی ہیں؟ وضو میں 7۔ 7۔ اور غسل میں فرائض؟ 7۔ غسل میں بھی 7 اور وضو میں بھی 7۔ بتائیے وضو میں کون کون سے 7 ہوتے ہیں؟ وضو میں ہاتھ دھونا، جی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور مسح کرنا، جی جی، اور پاؤں دھونا۔ پاؤں دھونا۔ وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں۔ میں آپ کو، ہمارا کوئی اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے، ہمارا سلسلہ ہے، اگر کوئی غلط بتاتا تو ہم اس کو درست کرتے ہیں۔ وضو میں 4 فرائض ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 4۔ نمبر 1، چہرہ دھونا، بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اور اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک، یہ ہو گیا نمبر 1۔ نمبر 2، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، 2 ہو گئے۔ نمبر 3 آتا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، مسح کرنا۔ اور نمبر 4، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یہ ہو گئے وضو کے فرائض۔ اور غسل میں 3 فرض ہوتے ہیں نا، غسل میں 3 ہوتے ہیں۔ ہاتھ دھونا، ہاتھ دھونا میں بتائیے آپ پہلے، پھر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ استنجا کرنا، جی، ہاتھ دھونا اور ٹونڈی سے پانی لگانا، صاف کرنا۔ اچھا۔ غسل میں جو 3 فرائض ہوتے ہیں، فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے بغیر وہ چیز مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ تو غسل میں 3 فرض ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کلی کرنا غرارے کے ساتھ، یہ فرض ہے، طریقہ بعد میں ہے۔ پھر نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ یہ یاد رہے کہ غرارے کے ساتھ فرض ہے کلی، اگر آپ غرارہ نہیں کریں گے تو غسل نہیں ہوگا۔ یعنی 2 انگلیاں حلق میں ڈالیں اور پورے صاف کریں اس کو صحیح طریقے سے، اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔ نمبر 3 ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ ہوئے فرائض۔ اور جو وضو میں غسل کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے استنجا کریں، استنجا سے، ہے نا۔ اور جہاں استنجا کرنے کے بعد اگر بدن پہ کہیں ناپاکی لگ رہی ہے یا کہیں بھی حصے میں، اسے صاف کر لیں۔ اور ایک چیز یاد رہے کہ غسل کرتے ہوئے ناپاک کپڑا پہن کر نہیں نہائیں۔ یعنی مان لو ہم جس کپڑے میں ناپاک ہوئے ہیں، ہاں غسل ہی نہیں ہوگا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو آپ غسل خانے میں نہا رہے ہیں تو آپ کو اجازت ہے ننگے ہو کے نہا سکتے ہیں۔ باہر نہا رہے ہیں کھڑے ہو کر نل پہ، ٹنکی پہ یا کسی حوض میں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ صاف کپڑا اور اتنا کپڑا جس سے ٹونڈی سے لے کے گھٹنے تک چھپ جائے۔ آج کل ایک کلچر نیا چل پڑا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہوتا کیا ہے کہ نوجوان گھروں میں بڑے بوڑھوں کو دیکھا ہے میں نے، وہ انڈر ویئر پہن کر نہاتے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ایک بے حیائی ہے، ایک طرح سے ناجائز تو ہے ہی۔ مرد کو گھٹنے دکھانا حرام ہے تو جانگیں دکھانا تو ویسے بھی حرام ہو گیا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے گھروں پر انڈر ویئر میں، نیکر میں نہاتے ہیں اور اپنی بہن بیٹیوں کی بھی شرم نہیں کرتے، انہیں چاہیے کہ ایسا نہ کریں، تہمت پہن کر نہائیں۔ تو جو طریقہ ہے غسل کا وہ یہ ہے کہ آپ استنجا کر لیں، استنجا کرنے کے بعد آپ وضو بنائیں نماز کے جیسا، اور وضو بناتے ہی
بناتے ہوئے آپ کو کلی کرنی ہے غرارے کے ساتھ، ناخوں پانی ڈالنا، چہرہ دھو لینا، ہاتھ دھو لینے اور پاؤں چھوڑ دینے، آپ پھر اس کے بعد جیسا چاہیں نہا سکتے ہیں. یہ ہو گیا طریقہ. تو ماشاءاللہ آپ نے کوشش کی، لیکن کوئی بات نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دین سیکھنے میں ہمیں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے. ایک سوال اور ہے میرا، وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اسلام کی بنیاد کتنی باتوں پر ہے؟ 4. بتائیں کون کون سی؟ یہ معلوم نہیں. نہیں معلوم، پتہ ہونا چاہیے. نہیں کوشش کریں، کوئی بات نہیں. آپ میرے پاس آئیں، اگر آپ یہاں رہیں، اپنی جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی مسجد کے امام صاحب سے بالکل جائز. 24 گھنٹے میں اگر ہم 15-20 منٹ اپنی مسجد کے امام کو دیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت جلد کچھ نہ کچھ نالج آپ کو ملے گی. اسلام کی بنیاد آپ نے کتنی بتائی؟ 4. آپ بتا سکتے ہیں؟ 5. کون کون سی ہیں؟ حج، زکوٰۃ، جی، نماز، جی، روزہ اور حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز. حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز. ہاں مطلب گھما پھرا کے آپ بتا تو ٹھیک رہے گی، لیکن تھوڑی ترتیب غلط ہو رہی ہے. لیکن 5 ہیں. اس کا ترتیب کیا ہے؟ وہ یہ ہے. نمبر 1 ہے توحید، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ کو ایک ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا. یہ شرط ہے، آخری رسول مانے. ورنہ آج کل ایک وہ فرضی ابھی ویڈیوز کی وائرل بڑی ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے میں آخری رسول ہوں. آپ ناپے کو نبی کہہ رہا ہے، وہی کیا ہے؟ غلاظت اور بدبختی ہے. بالکل. ایسے لوگوں کو تو سننا بھی نہیں چاہیے. تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنیاد کا مطلب ہے کہ بیسک انہی پر اسلام ٹکا ہوا ہے. پہلی کیا ہے؟ توحید اور رسالت، اللہ کو ایک ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا. نمبر 2 ہے بھی. نمبر 2 ہے نماز، یعنی ایمان لانے کے بعد اگر پہلی کوئی چیز ہے وہ نماز. نمبر 3 روزہ. نمبر 4 زکوٰۃ. اور نمبر 5 حج. یہ اسلام کی بنیادی باتیں ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ دین سیکھتے رہیے اور ہم سے جڑے رہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، دین سیکھو اور سکھاؤ اس کا نام ہے. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے DEEN کے ساتھ، دین سیکھو اور سکھاؤ، اس کو سرچ کریں. انشاءاللہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو اس میں سیکھنے کو ملیں گی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی، بڑوں کی، بوڑھوں کی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اس کے لیے بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء